بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہی ہمارا نشست نمبر 68 ہے، 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیاتیں، بینات واضح واضح کلی کلی، قالو کہا انہوں نے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا رجل مگر ایک آدمی، یریدو وہ چاہتا ہے، ان یصدکم کہ روک دے تم کو، عما اس سے جس کی، کان یعبد عبادت کرتے تھے، آباؤکم تمہارے بڑے، تمہارے باپ اجداد، تمہارے اسلاف، وقالو اور کہا انہوں نے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا افکن مگر جھوٹ، مفترن گڑا ہوا، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، للحق دین حق کے بارے میں، لما جاءہم جب پہنچا ان کو، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر جادو مبین کھلا، وما اور نہیں، آتیناہم دی ہم نے ان کو، من کتب کوئی کتاب، یدرسونہا جس کو وہ پڑھتے ہو، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، الیہم ان کی طرف، قبل کا آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا، وَكَذَّبَ الَّذِينَ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو، من قبل ان سے پہلے ہوئے، وما بلغوا اور نہیں پہنچے وہ، معشار 10ویں حصے کو، ما آتیناہم اس کے جو دیا ہم نے ان کو، فکذبوا بس جھٹلایا انہوں نے، رسلی میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر بس کیسا تھا، نکیر میرا انکار۔ دیکھیے، صد یصد بمعنی روکنا، یہ صد یصد مضارع سے، مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی روکنا، افکن بمعنی جھوٹ، مفترا افترا یفتری افتران مفترن مفترن گڑا ہوا جھوٹ جو گڑتے ہیں، یدرسونا بمعنی پڑھنا پڑھانا، یعنی یدرسونہا یدرسونا بمعنی پڑھنا پڑھانے کے معنی میں آتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر، وقال الذین کفروا، اس بات کو سمجھ لیجئے، وقال الذین کفروا یہاں ضمیر لانا بھی کافی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کفار اور مشرکین کا ذکر سابق میں ہو چکا ہے، ان کا ذکر تو سابق میں آ گیا تھا، تو یہاں پر صرف قالو ہی کہہ دیتا تو کافی تھا، یعنی اس میں ضمیر لا لیتے تو کافی ہو جاتا، یعنی قال الذین کفروا کی بجائے وقالو کہتے، مگر چونکہ اس میں ان کی صفت کفر کو ظاہر کرنے کی وجہ سے قباحت اور شناعت زیادہ ہے، اس لیے اس میں ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر استعمال کیا گیا ہے۔ معشار 10واں حصہ، بعض حضرات نے کہا کہ 10ویں کا 10واں یعنی 100واں حصہ، اصل دیکھو مقصد تحدید نہیں ہے بلکہ بیان قلت ہے، بیان قلت ہے۔ اگر فکذبوا رسولی کا دیکھو آگے آتے ہیں، فکذبوا رسولی، اس فکذبوا رسولی کا عطف کذب الذین من قبل پر ہوتا
کذب الذین اس کذب الذین من قبل پر عطف ہوتا تو ما بلغوا معشارا ما آتیناہم معطوف، تو پھر یہ جو ما بلغوا معشارا ما آتیناہم یہ جو جملہ ہے یعنی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہوگا، پھر یہ کیا ہے جملہ یعنی فکذبوا رسلی کا عطف کذب الذین من قبل پر ہے، تو پھر جو ہے نا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تو پھر یہ اس جملے ان دونوں جملے کے درمیان یہ کیا ہوگا جملہ معترضہ ہوگا۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، یعنی ان آیات میں دیکھو اب یہ گفتگو یہ جو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اب یہ گفتگو آخر صورت تک چلے گی، یعنی کفار نے رسول پر، قرآن پر اور تعلیمات اسلام پر تبصرے کیے۔ اب یہاں پر یہ تینوں تبصرے جو آیات ہم نے ذکر کی ہے اس کی تلاوت کی ہے، یہ تینوں تبصرے اس پر مذکور ہے۔ نمبر ایک، پہلا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہا یہ شخص اسلاف کے طریقے سے ہٹانے آیا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے بتوں کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ایک تبصرہ۔ دوسرا تبصرہ انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا یہ گڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، اللہ کی کتاب نہیں، محض یعنی اعتباریت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ خود ساختہ کلام ہے، یہ دوسرا تبصرہ تھا۔ تیسرا تبصرہ تعلیم اسلام پر، تعلیمات اسلام پر تبصرہ کیا کہ وہ کھلا جادو ہے، اس نے باپ بیٹے کو، میاں بیوی کو اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا، اس لیے اس کی یہ غیر معمولی تاثیر جادو کی وجہ سے نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے، یعنی جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، بینات صاف صاف واضح، قالوا وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین یہ کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم وقالوا ما ھذا الا افک مفترى، مگر یہ ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے باز رکھے جن کی عبادت تمہارے بڑے کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ محض تراشا ہوا جھوٹ ہے، اور کافر کہتے ہیں ہاذا، یعنی کیا کہتے ہیں یعنی ما یعنی قالوا ما ھذا، یعنی ما ھذا کا مشار الیہ قرآن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے عدول یہ ان کے بڑے انکار اور سخت غصے کی علامت ہے۔ للحق یعنی حق کے بارے میں، یعنی قرآن مجید کو یا تمام امر نبوت کو، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس، جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، لما جاءہم یعنی جب ان کے پاس پہنچا، وہ اس کی مثال لانے سے عاجز آ گئے، ان ھذا بے شک یہ، ان ھذا الا سحر مبین، بے شک یعنی یہ حق الا سحر مبین نہیں ہے مگر صریح جادو۔ انہوں نے پہلے قطعی طور پر کہا کہ یہ جادو ہے، پھر قطعیت کے ساتھ کہا کہ صریح جادو ہے، ہر عاقل غور کرے تو اس کو جادو نام دے گا۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھی کہ وہ ان کو پڑھتے پڑھاتے، یعنی ہم نے مشرکین مکہ کو کتابیں نہ دی تھی کہ جن کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہو، جن میں شرک کے صحیح ہونے پر دلیل موجود ہو۔ وما ارسلنا الیہم من قبلک من نذیر، تو نذیر سے مراد یہاں پر پیغمبر ہے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف کسی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا جو ان کو عقاب اور سزا سے ڈرائے اگر وہ شرک نہ کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس نے ان کو شرک کی دعوت دی ہو اور ترک شرک پر عذاب سے ڈرایا ہو، پھر یہ شرک کے مدعی کیسے یعنی بنے اور کیسے شرک دعوت دے رہے ہیں پھر یہ لوگ، تو پھر ان کے تکذیب پر ان کو ڈرایا اور فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، یعنی ان سے پہلے جو امتیں اور زمانے گزرے انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی جیسے کہ انہوں نے کی ہے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور وہ تو اس سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا، یعنی اہل مکہ تو عمروں کی طوالت اور قوت اجسام اور کثرت اموال میں گزشتہ امتوں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، بس کیسا میں ہوا میرا عذاب۔ ان سے پہلے تکذیب کرنے والوں کو بھی ان کو ایسے عذاب سے محتاط ہونا چاہیے۔ رسولی وصل اور وقف دونوں حالاتوں میں یعنی یا سے پڑھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تو میرا انکار ان پر تباہی اور استیصال لایا، اور جن چیزوں کو وہ سہارا قرار دیتے تھے وہ ان کو یعنی فائدہ مند نہ ہوئے۔ پھر ان کا کیا معاملہ ہے جو یعنی یہ خود یہ لوگوں سوچے کہ تکذیب رسولوں کی وجہ سے ماقبل جو ادیان تھے، ماقبل جو امتی تھی، ان کا کیا حال بنا، تو یہ اس کی طرف توجہ کرے، ان کی طرف نظریں دوڑائے، اور ساتھ ہی قوم اور عاد یعنی عاد اور سمود کی کنڈرات کو جا کے دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو ہم نے کس کس طرح کے عذاب دی، حالانکہ وہ خود قوت اجسام میں اور طاقت میں، اموال میں، اولاد میں ان سے تو کثرت میں تھے، لیکن انہوں نے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر کیا ہوا کہ ان کی جو ہے نا کیا ہوا، تو وہ برباد ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر اہل مکہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو نہیں مانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو بھی پھر انتظار کرنا چاہیے، اور پھر اس گھڑی کا انتظار کرنا چاہیے یوم تقوم الساعہ، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا، اور ہر جو بات اس نے دنیا میں کی ہے اور ہر چیز جو اس نے اپنے اعمال اور اعضاء اور جوارح سے سرزد کی ہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ جواب دہ ہوگا۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے نبی کی تکذیب کی تو وہ اس کی سزا بھگتے گی۔ قل انما اعدکم بواحدہ، انشاءاللہ ہم آگے اس کو نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔